بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے انبیاء اکرام علیہم السلام کی قبروں میں زندگی سے متعلق چند احادیث پیش کر رہا ہوں۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس طرح عقیدہ رکھیں انبیاء اکرام علیہم السلام کے جسموں سے متعلق، کہ ان کے جسم قبروں میں کس طرح ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن سور پھونک دیا جائے گا اور اسی میں بے ہوشی طاری ہوگی۔ پس تم اس دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی، اور آپ کو جو اللہ عز و جل نے برزخی زندگی عطا فرمائی ہے اس میں بھی ہمارا درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے گا۔ یا رسول اللہ، جب آپ کا جسم خاک ہو جائے گا، جب آپ کا جسم خاک ہو جائے گا تو ہمارا درود کس طرح آپ پر پیش کیا جائے گا؟ صحابی نے سوال کیا، میرے آقا نے اپنی امت کو یہ عقیدہ بتا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ قد حرم علی الارض، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام کے جسم مبارکہ ظاہری حیات میں صحیح سالم ہوتے ہیں، اسی طرح بعد از وفات بھی ان کے جسم صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں تو ہمارا درود بھی پیش کیا جاتا ہے جو ہم درود پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھا کریں، اور خاص طور پر جمعے کے دن درود پاک کا اہتمام کیا کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور میں اسے اس کے درود کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک دو حدیثیں ہو گئی۔ اب تیسری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ تمام انبیاء اکرام کی حیات مبارکہ جو برزخی حیات ہے اس کے متعلق حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون، وہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ وہاں کرتے کیا ہیں؟ وہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اور اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، مررت علی قبر موسیٰ علیہ السلام، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ برزخ کی زندگی ہے، اس لیے ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جتنا علم اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا، ہم نے بس اسی پر ایمان رکھنا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام
کی جو روحانی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، اس میں انبیاء اکرام علیہم السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال اور بہترین دلیل واقعہ معراج ہے۔ میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب میرے آقا مسجد اقصی پہنچے، میرے آقا نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، تو مقتدیوں میں، اقتداء کرنے والوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام 3 مقام پر ہوں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی پہنچ گئے اور میرے آقا کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، پھر موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور پھر بعد میں بھی بعض روایات کے مطابق 5 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق 9 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً بلا شبہ مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ بے شک شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں خواب میں، اور جو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں وہ حقیقتاً بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم قبر میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے لوگ دفنا کر واپس پلٹتے ہیں، تو وہ شخص جانے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو 2 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا، تو کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو پھر فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں جنت کی اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ کافر اور منافق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہ کہا کرتا تھا۔ مومن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہی عقیدہ رکھتا ہے جو کتاب و سنت کا عقیدہ ہے، اور جو کافر ہے یا منافق ہے وہ سنا سنایا عقیدہ جو اسے سنا دیا جائے وہ وہی اپنے ذہن میں پختہ کر لیتا ہے۔ تو پھر قبر کے اندر دلیل نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا یہ عقیدہ قرآن نے دیا یا حدیث نے دیا، وہ یہی کہے گا کہ جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہی کہا کرتا تھا۔ تو اپنا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رکھیں جو کتاب و سنت والا عقیدہ ہے۔ تو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، جبکہ میرے آقا تو اپنی قبر میں ہیں، اپنی قبر میں زندگی جی رہے ہیں، اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہماری قبر میں کیسے آئیں گے؟ تو یہ اللہ عز و جل نے خاص اذن عطا فرمایا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کے اذن سے جس کے خواب میں جانا چاہتے ہیں اس کے خواب میں جاتے ہیں، اور ہر مومن کی، ہر کافر کی اور ہر منافق کی قبر میں جاتے ہیں اس کی آزمائش کے لیے۔ اور جہاں اس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اچھے عقیدے کا اظہار کیا وہیں اس کو جزا ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں کسی مردے نے، کسی قبر والے نے میرے آقا کے متعلق عقیدہ غلط پیش کیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ لوگ بھی یہ کہتے تھے میں بھی یہ کہتا تھا، تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔
تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء اکرام علیہم السلام کے متعلق وہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔